الف با تا سا پورا۔ اس کے بعد دوسرے سبق سے اصل انہوں نے عربی قواعد کے ساتھ عربی دانی کا آغاز کیا ہے، اور سبق کا نام رکھا ہے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ اردو ہو یا انگلش ہو، سب کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ آپ چاہے یہ بولو، یہ تو یہاں سب کے لیے ہے، آپ کے جمع ہو واحد ہو۔ انگلش میں زیادہ سے زیادہ دس دیز بس دو ہیں، لیکن عربی کی خوبی یہ ہے کہ اشارہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ بولتے ہیں۔ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ، مشار یعنی اشارہ کیا گیا، الیہ اس کی طرف، مشار الیہ۔ تو مشار الیہ کی حیثیت سے اشارہ بدلتا ہے۔ مذکر ہے تو اشارہ مذکر ہوگا، مؤنث ہے تو اشارہ مؤنث ہوگا۔ یہ تو ہو گیا مذکر مؤنث، لیکن اس میں پھر اور ایک ہے تو اس کا اشارے کا لفظ الگ ہوگا، دو ہیں تو اس کا لفظ الگ ہوگا، اور دو سے زیادہ ہیں تو اس کا لفظ الگ ہوگا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں واحد، تثنیہ، جمع۔ ایک کو واحد، دو کو تثنیہ، دو سے زیادہ کو جمع، اور مذکر مؤنث۔ یہ اس کا بڑا لحاظ ہوتا ہے اور اس پر بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ ذرا سی مذکر کا مؤنث، مؤنث کو مذکر کر دیے تو پٹھانی اردو جیسا ہم سنتے ہیں تو عجیب سا محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس طرح سے عربی بولیں گے تو عرب دا طبقہ محسوس کرتا ہے۔ تو اسماء اشارہ، اور اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے حروف استفہام۔ استفہام انٹروگیٹو، سوالیہ حروف، عربی میں کہتے ہیں استفہام۔ استفہام سوالیہ حروف، انٹروگیٹو ورڈز، استفہام، اسماء اشارہ۔ اچھا، اس سے پہلے اوپر جو ہے الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ ایک ہے ایک ہے پہلا، ایک ہے دو، ایک ہے دوسرا۔ یہ صفتی عدد کہلاتے ہیں۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس کو اعداد صفتی کہتے ہیں، صفت کے طور پر، پہلا دوسرا۔ تو دو کو تو اثنین ہے، واحد اثنین، ایک دو اثنین، لیکن دوسرا کو ثانی، دوسرا کو ثانی۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، اسماء اشارہ، حروف استفہام۔ اب نیچے بلاک میں انفرادی الفاظ دیے انہوں نے۔ ھذا یہ، ھذا یہ مذکر واحد، ھذا یہ مذکر واحد، ھذہ یہ مؤنث واحد، ھذہ یہ مؤنث واحد۔ اچھا، اشارہ اگر ایز پر دی گرامر پڑھیں گے نا تو ہم پڑھیں گے اشارے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو اشارہ قریب کہتے ہیں، ایک کو اشارہ بعید کہتے ہیں۔ جب قواعد پڑھتے ہیں تو اس طرح اشارہ قریب، اشارہ بعید۔ اشارہ قریب ھذا ھذہ ہے، اور اشارہ بعید میں ذالک وہ، تلک وہ۔ ذالک وہ مذکر، تلک وہ مؤنث۔ اب اس کے بعد دو الفاظ انہوں نے انٹروگیٹو حروف استفہام دیے ہیں، ایک ما دیے ہیں جس کے معنی کیا ہے، ایک حل دیے ہیں جس کے معنی کیا ہے۔ دونوں کے معنی کیا ہے، لیکن دیکھیے طریقہ استعمال اردو میں کیا دو طرح سے آتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب یہ کیا، یہ اور ہے کے بیچ میں آیا۔ یہ کیا ہے، یہ کیا، یہ اور ہے کے بیچ میں آیا، تو یہاں اس کیا کے لیے ما استعمال میں آئے گا، اس کیا کے لیے ما کا استعمال ہوگا۔ اور کیا یہ کتاب ہے، یہ کیا اسٹارٹ میں آ رہا جملے کو، کیا یہ کتاب ہے، کیا یہ قلم ہے۔ اب یہ کیا جو جملے کے اسٹارٹ میں آ رہا ہے وہاں حل استعمال میں آئے گا۔
خلقہ کا حدیث موسیٰ. جی، کیا آپ کو پتہ ہے موسیٰ کی بات، موسیٰ کا واقعہ ایسا؟ تو حل جب شروع میں کیا آئے گا تو اس کے لیے عربی میں حل آئے گا. کلیئر؟ جی مولانا. اب اس کے بعد جملے بنیں گے تو یہ الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. کرسیٌ کرسی، قلمٌ قلم، یہ دونوں اردو اور عربی دونوں میں بھی ایز اٹ از استعمال میں آتے ہیں. اس کے بعد بیتٌ گھر، بیتٌ اہل بیت بولتے ہیں نا، بیتٌ گھر، بیت اللہ، بیت اللہ کا گھر، بیت گھر، بیتٌ گھر. اچھا، عربی کا ہر لفظ دو پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. پیش اس کی بنیادی حرکت ہے. حرکت بھی اعراب بھی ایک ہی چیز کو بولتے ہیں. بنیادی اعراب ہر عربی لفظ کا دو پیش. جب آپ سے پوچھیں گے کتاب کو عربی میں کیا بولتے ہیں تو آپ بولیں گے کتابٌ، قلمٌ. جب تک شروع میں عامل بولتے، عامل، عربی کا عامل الگ ہے، اردو کا الگ ہے. اردو کے عامل تو الگ ہوتے ہیں، عالم الگ ہے، عامل الگ ہے. عامل بولتے ایک مخصوص شخصیت کا خاکہ ذہن میں آتا ہے، جن کے مخصوص اعمال یا ذمہ داریاں یا وظائف ہوتے ہیں، عامل. لیکن عربی کا عامل اس کو کہتے ہیں گرامر کی زبان میں جس کا اثر بعد والے لفظ پر پڑتا ہے. جس کا اثر بعد والے لفظ پر پڑتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں. شرح مئت عامل ایک کتاب ہے، مئت عامل ایک کتاب ہے، شرح تو اس کی شرح ہے. مئت عامل، 100 عامل، یعنی کون سے وجہ سے کیا عربی کی شکل لفظ کی ہوتی ہے اس کو بتایا گیا ہے. کتاب مستقل، مئت عامل، 100 عامل. تو عامل جب تک نہ آئے شروع میں زبر نہیں آتا، عامل جب تک نہ آئے شروع میں زیر نہیں آتا، اس کو عامل. لیکن جب کوئی عامل نہیں ہے شروع میں تو لفظ عربی کا آپ جب بھی بولیں گے دو پیش کے ساتھ. بیتٌ گھر، حقیبتٌ بیگ. اچھا دیکھیے مذکر اور مؤنث کو کیسا پہچانیں گے آپ عربی میں. اس کی علامتیں مؤنث کی 3 ہے، جس میں سے پہلی علامت یہاں سمجھیں گے ہم، جس کے آخر میں گول تے آئیں گے. دیکھیے گول تے، بیتٌ بھی تے ہے آخر میں، حقیبتٌ بھی تے ہے آخر میں، دونوں کے آخر میں تے ہے لیکن شکلیں الگ ہے. بیتٌ کی تے الگ ہے، حقیبتٌ کی تے الگ ہے. تو بیتٌ کی تے مذکر ہے لیکن حقیبتٌ کی تے مؤنث ہے، گول تا بولتے اس کو. علامت مؤنث عربی میں جس لفظ کے آخر میں گول تے آئے گی وہ مؤنث کہلائے گا. اب ایسے لفظ کے لیے جب آپ اشارہ استعمال کریں گے تو مؤنث استعمال کریں گے. حقیبتٌ مؤنث ہے، بیگ، پرس، حقیبہ. مدرستٌ اسکول، مؤنث ہے، اردو میں مذکر ہے، عربی میں مؤنث ہے، مدرستٌ. حدیقتٌ باغ، گارڈن، پارک، حدیقتٌ، یہ تینوں الفاظ مؤنث ہے. اچھا نعم، ہاں، یہ حل کے جواب میں آئے گا. جب آپ کو کوئی سوال حل کے ساتھ کرے گا تو آپ کو جواب میں لازماً ہاں یا نہ بولنا پڑے گا. کیا یہ کتاب ہے؟ ہاں یہ کتاب ہے. کیا یہ کرسی ہے؟ نہیں یہ کتاب ہے. تو نہیں یا ہاں آپ کو حل کیا جب سٹارٹ میں آئے گا تو دینا پڑے گا. اسی طرح عربی میں اگر آپ سے حل کے ساتھ سوال ہوگا تو جواب میں آپ نعم کہیں گے، ہاں، یا لا کہیں گے، نہیں. نعم ہاں، لا نہیں. نعم عین ہے بیچ میں، نام نہیں، نعم ہاں. آج کی کلوکل لینگویج میں جو سعودیہ ہو یا کہیں بھی عربی ملک ایوہ بولتے ہیں، ایوہ. نام بہت کم لوگ بولتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ ہے وہی بولتے ہیں نام. لیکن عام کلوکل لینگویج یا عمومی زبان ایوہ، 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 ہاں ہاں. تو نعم اور لا. اب نیچے مزید الفاظ اسی کو دیے ہیں نقشے کے ساتھ. بیتٌ گھر، کرسیٌ کرسی، قلمٌ قلم، حقیبتٌ بیگ، مدرستٌ اسکول، حدیقتٌ باغ. انفرادی الفاظ. اب انفرادی الفاظ کو جوڑنا ہے، اس جوڑ کا نام ہی زبان ہے.
अल्फाज को जोड़ने का नाम ही ज़बान है। जोड़ सही आ गया, ज़बान आ गई। जोड़ में झोल आ गया, अभी कमज़ोरी है। तो जोड़ का सीखना है हमको। उसको बोलते हैं अरबी में मुरक्कब। जोड़ को अरबी में बोलते हैं मुरक्कब, जोड़ना, तरकीब, मुरक्कब, जोड़ना। तो ये मुरक्कब अल्फाज अब आपके सामने हैं कि आप इसमें इशारा को किसी भी लफ्ज़ के साथ कैसा जोड़ेंगे। तो बताते हैं, पढ़िए, लिखिए और तर्जुमा कीजिए कि